اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے دور میں بہت سے اعتراضات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور نو جنریشن کے اندر سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، چونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سینکڑوں سالوں سے ہمارے بزرگان دین، نیک لوگ، مسلمان جو تھے وہ اس پر عمل کرتے آ رہے تھے، تو ہم بھی لوگ دلائل پہ جانے کی اور حوالہ جات کے طرف جانے کی ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ لیکن 120 سال ہوئے کہ ایسے گروپ پیدا ہوئے کہ جن لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو جو مسلمان تھے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کو کافروں کے برابر ٹھہرا دیا، تو اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط تھی، حالانکہ وہ چیزیں غلط نہیں تھیں۔ اور ہم کو غلط کیوں محسوس ہوئیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے کبھی ان کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ کس جگہ پہ ہے اور کہاں ہے، اور ہم نے انہیں یاد نہیں کیا۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض جو ہے وہ اذان کے بعد جو دعا ہے اس پر بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا جو ہے سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہے، لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، لیکن آج اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر والدرجۃ الرفیعۃ جو دعا نقل ہے اس میں والدرجۃ الرفیعۃ نہیں ہے، انک لا تخلف المیعاد نہیں ہے، ورزقنا شفاعت و یوم القیامہ نہیں ہے۔ یہ تین جملے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں سے لایا گیا ہے۔ ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں نہیں ملا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جملے کہاں سے لائے ہیں۔ پہلی بات تو خواتین حضرات آپ یہ جان لیجئے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز بخاری اور مسلم میں نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ کیونکہ بخاری شریف کے اندر صرف 4000 حدیثیں ہیں، یعنی مقرر چھوڑ کر مقرر حدیثیں اگر نکال دی جائیں تو ٹوٹل 4000 بنتی ہیں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں، ان میں سے میں نے یہ لکھی ہیں، تو وہ باقی 96,000 حدیثیں کدھر گئی ہیں پھر؟ تو اس لیے یہ مت کہا کرو کہ بخاری میں یہ نہیں ہے، بخاری میں تو سبحانک اللہم و بحمدک کا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق جو انہیں اچھا لگا آتا تھا انہوں نے وہاں جمع کر دیا۔ باقی بھی احادیث کی کتب ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ والدرجۃ الرفیعۃ انک لا تخلف المیعاد اور ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ یہ جملے ہیں کہ نہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو تم لوگ دعا مانگتے ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مانگتے ہو کہ والدرجات الرفیعہ، اے اللہ ان کو درجات دے، بلند درجے دے، وسیلہ دے، فضیلت دے، مقام محمود دے، جبکہ یہ ساری چیزیں تو پہلے سے ان کو مل چکی ہیں، تو اس لیے تم لوگ یہ کیوں مانگتے ہو؟ تو آئیے ان اعتراضات کو دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میرے باقی ٹاپک کی طرح اسے بھی بڑے دھیان سے سنیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ الدرجات الرفیعہ اور انک لا تخلف المیعاد اور ورزقنا شفاعتہ یہ جو ہے یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، تو کہاں سے لیے گئے ہیں؟ دیکھیے، صحیح بخاری میں نہ ہونا جھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے، صحیح بخاری میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ باقی کہاں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ المصنف کتاب کا نام ہے للحافظ عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، جلد اس کی پہلی ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ 1991، صفحہ نمبر 496، باب الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ حدیث سماعت کیجئے۔ ان ایوب ان جعفر جعفری قال من قال عند اقامت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة وارفع له الدرجات حقت له الشفاعة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر آپ سماعت کریں گے کہ ورفع له الدرجات کا جملہ، والدرجات الرفیعہ جو ہے وہ اس سے لیا گیا ہے، یہ دعا جو ہے نقل ہے المصنف کے اندر، تو اس حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ الدرجات الرفیعہ کے کلمات جو ہیں اس سے لے لیے گئے۔ اب آئیے وبعث مقام محمودہ کا جملہ جو ہے یہ کہاں سے لیا گیا؟ سنن کبریٰ للبہقی صفحہ 401، یہ کتاب ملتان سے چھپی ہے۔ ان جابر بن عبداللہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين سمع النداء اللهم اني اسالك بحق هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وبعثه المقام المحمود. تو یہ وبعث المقام المحمودہ جو ہے اور نلذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، یہ انک لا تخلف المیعاد جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ سے لیا گیا. اب آ جائیے ورزقنا شفاعتہ، یہ جملہ جو ہے یہ کہاں سے لیا گیا؟ تو دیکھیے کہ دعا بعد الاذان جب ہم پڑھتے ہیں دعائیں تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ملتا ہے اسی ٹاپک کے اوپر کہ جس نے یہ دعا پڑھی تو حلت لہو شفاعتی، حلت علیہ شفاعتی، حلت علیہ شفاعت، حکت لہو شفاعت، وجبت لہو شفاعت، جعل اللہ فی شفاعتی یوم القیامہ، کہ یہ لفاظ آتے ہیں. تو انہی کلمات سے جو ہے وہ اکتساب کرتے ہوئے دعا کے آخر میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ جو ہے وہ شامل کر دیا گیا. لیکن پھر بھی اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کیوں، یہ جملے کہاں سے لیے گئے؟ چلیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. حدیث مبارکہ جو ہے المعجم الکبیر صفحہ اس کا جو ہے وہ 66، تو معجم کبیر کی حدیث نمبر جو ہے وہ بنے گی 12554، الجزء الثانی عشرہ. حدیث مبارکہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبلغه درجة الوسيلة عندك وجعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له شفاعة. تو آ گیا نا وہی وجعلنا في شفاعته، اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں اپنے پاس درجہ وسیلہ پر پہنچا اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. تو یہ جملہ یہ بھی آ گیا. تو اعتراض کرنے والے نے جو اعتراض کیا ہے وہ دعا جو اہل سنت و جماعت مانگتے ہیں وہ یہ جملے احادیث مبارکہ سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اکٹھے کر کے ان کو ایک جگہ یکجا کر دیا گیا. اب آپ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ ایک دعا کیوں بنا دی گئی؟ تو بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کیا جاتا، بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا کی جاتی کہ جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا، یہ حدیث مبارکہ ہمیں کہاں ملیں گی؟ ان ائمہ کرام نے ان سارے جملوں کو اکٹھا کر کے ہمیں ایک دعا عطا کر دی کہ جس کے اندر سارے لفظ آ جاتے ہیں. تو شکریہ ادا کرنے کے بجائے ہم نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. لیکن پھر بھی یہاں بھی میں جواب دوں گا کہ یہ مختلف احادیث سے سارے جملے اکٹھے کر کے ایک دعا بنانا کہاں جائز ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ سورہ محمد میں ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 9 پر ہے، اور محمد رسول اللہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 پر ہے. تو آپ نے لا الہ الا اللہ کو سورہ محمد سے لیا، محمد رسول اللہ کو سورہ فتح سے لیا اور دونوں کو اکٹھا کر دیا. تو اکٹھا تو آپ نے بھی کیا ہے نا. پھر چلیے، جمعہ کے بعد آپ 6 سنت پڑھتے ہو نا، 2 سنتیں فوراً نماز کے بعد، اس کے بعد پھر 4 سنتیں. تو یہ 4 سنتیں اور 2 سنتیں ایک حدیث کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ تم جمعہ کے بعد 4 سنتیں پڑھو اور 2 سنتیں پڑھو. یہ 4 سنت کا مشکاۃ شریف میں لکھا ہوا ہے، 2 سنت کا اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تو دونوں حدیثوں کو جمع کر کے 6 سنت جو ہیں وہ بنا دی گئی. تو حدیث کو آپ نے یکجا کیا کہ نہیں کیا؟ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ایک ہی جگہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، مختلف آیات میں مختلف جگہوں پہ لکھا گیا، تو وہاں سے اکٹھا کر کے اس کو ایک ہی بنا دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہو، یہ اسلام میں ہے. تو اس دعا کے اندر جو جملے ہیں وہ سارے جملے مختلف احادیث کی کتابوں میں سے اور دعاؤں میں سے لے کر اس کو جامع بنا دیا گیا، اپنی طرف سے لکھا نہیں گیا. اب دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں تو جب ان کے پاس پہلے سے ہی درجہ ہے، مقام محمود پر وہ پہلے ہی سے فائز ہیں، اللہ نے عطا کر دیا، تو یہ فضیلت ہم کیوں طلب کرتے ہیں؟ تو بھائی دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو پھر آپ اللہم صلی علی کیوں پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کیوں پڑھتے ہو؟ رحمت تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، تو آپ ان کے لیے رحمت کیوں طلب کرتے ہو پھر؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر بھیجا. سورہ مائدہ میں ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہ من الظلمات الی النور. اس کے باوجود حضور کیوں کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے؟ تو اللہ کے بندو، ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس سے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عقیدت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کرتے ہیں. تو خواتین و حضرات،
جو دعا آپ مانگ رہے ہو وہ دعا بالکل ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو چیز بخاری میں نہیں ہو وہ غلط ہوگی. بخاری میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.